من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ نجم میں زیادہ تر رسالت کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ جتنے بھی شبہات تھے، شکوک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مدلل جواب دے کے ان شکوک و شبہات کا ازالہ فرمایا. آج کی آیات میں مشرکین مکہ کے جو معبودان باطلہ تھے ان میں سے 3 جو مشہور ہیں اور بڑے بت، اللہ نے ان کی خدائی کی تردید فرمائی ہے، ان کی معبودیت کی تردید فرمائی ہے، ان کا عبادت کا لائق ہونا اس کا رد فرمایا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ عبادت کا لائق، مشکل کشائی، حاجت روائی، خدائی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا لات کو اور عزیٰ کو؟ یہ جو 3 مشہور بڑے بت تھے ان کے، مکہ کے مشرکوں کے، لات، عزیٰ، منات. ان میں سے جو لات بت تھا یہ تو طائف کا قبیلہ ثقیف، زیادہ تر وہی قبیلہ اس کی پوجا کیا کرتا تھا. اور جو منات ہے تو مکہ کے جو مشہور قبائل تھے، اوس اور خزرج، بعض دیگر قبائل مدینہ کے، وہ منات کی پوجا کیا کرتے تھے. اور یہ سمندر کے ساحل کے قریب مسلل نامی ایک جگہ، وہاں اس کو رکھا گیا تھا. عزیٰ جو بت تھا اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے مشرکین مکہ اور قبیلہ بنی کنانہ کے لوگ. اس کے علاوہ ان کا ایک اور بت بھی تھا، حبل. جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں پر ان کی غلطی کی وجہ سے جب آزمائش آئی اور ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ سب ختم ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے پیروکار تھے، حضرات شیخین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو بڑے بڑے سرکردہ تھے، وہ شاید ختم ہو چکے ہیں. تو اس نے سب کا نام لیا کہ فلانا زندہ ہے، فلانا زندہ ہے، فلانا زندہ ہے. اور پھر اس نے یہ نعرہ لگایا کہ جے حبل،
یہ حبل، اس کا نعرہ لگایا اور پھر کہنے لگا کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ اس پر رسول نے فرمایا کہ تم کہو جواب میں کہ ہمارا اللہ مولا ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو حبل کا بھی اس نے نام لیا تھا اور عزا کا۔ تمہارا عزا مشرکین مکہ اور بنی کنانہ کے لوگ اس کو پوچھتے تھے۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کی، پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہ 1500 سال تک عرب کے لوگ موحد تھے، موحد، اور ملت ابراہیمی پہ قائم تھے پورا 1500 سال۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی محنت تھی، اسماعیل علیہ السلام کی محنت تھی کہ اللہ نے ان کی حد درجہ محنت کی وجہ سے 1500 سال تک عرب کو شرک سے بچایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 برس پہلے عامر بن لحی، یہ قریش مکہ کا سرکردہ بھی تھا، بار کسی دوسرے ملک گیا اور دوسرے ملک میں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ شیطان نے اس کو ورغلایا، اس کو بھی بنایا اس میں، اور یہ ایک بت لایا اور اس نے لوگوں کو شرک پہ لگایا۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو اس وقت شرک عروج پہ تھا، اور جو بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ، اس کے اندر بھی 360 بت اندر بار دیواروں پہ 360 بت اس میں پڑے ہوئے تھے۔ بعض مورتیاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ بنائی گئی تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ یہ اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے ہاتھوں میں چوہے کے تیر دے دیے گئے تھے۔ رسول اللہ نے جب یہ منظر دیکھا آپ کو بڑا افسوس ہوا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہو ان مشرکوں بدبختوں پہ کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جوئے کے تیر دے دیے، حالانکہ وہ تو جوئے کی مذمت کرنے والے تھے، انہوں نے تو کبھی جوا نہ کھیلا نہ اس کی حمایت کی۔ یہاں تک کہ اس وقت تو خانہ کعبہ کے مقابلے میں اور بھی کئی کعبے بنے ہوئے تھے۔ مکہ جب فتح ہوا تو ایک کعبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں گرایا، اور ایک یمن کے اندر بنا ہوا تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، وہ حضرت جریر بن عبداللہ نے ان کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا۔ 150 کا لشکر دے کے کہ اس کو گرا دو، وہ گئے، انہوں نے اس کو جلا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان کعبوں سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے جو اس کعبے کے مقابلے میں بنائے گئے، اس کے سوا بنائے گئے ہیں، اور ان کو کہا کہ مجھے اس سے راحت پہنچاؤ، انہوں نے جو ہے اس کو جلا دیا۔ تو بہرحال جب کسی چیز کی معمولی آمیزش آتی ہے، پھر بڑھتے وہ چیز میں پھر کیا ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت اس طرح شرک چھا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اس طرح قوم نوح، ان کے بھی 5 مشہور بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ انسان جب گمراہی پہ آتا ہے تو شروع میں وہ کوئی اس گمراہی کی اچھی شکل پیش کرتے لوگوں کے سامنے۔ جیسے ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 5 حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور بڑے پارسا تھے، بڑے پارسا۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے نام کے مجسمے بنا دیے، پھر عبادت شروع کی، پھر نظر و نیاز شروع کی، اور پھر نوح علیہ السلام جب آئے تو اس وقت تو شرک عروج پہ تھا۔ ود محبت کے لیے اس کو معبود بنا لیا تھا، اور اسی طرح سوا، یہ عورت کی شکل و صورت پہ تھا،
ود عام انسانی شکل پہ تھا، یہ عورت کی شکل، وہ محبت کے لیے اور یہ حسن و جمال کے لیے۔ اگر کسی حسین و جمیل لڑکی سے کوئی شادی کرنا چاہتا تو اس سوا کی پوجا کیا کرتا تھا، اور یہ غوث ہے، فریاد رسی کرنا اور کرنے والا، لہذا جو ہے اس سے مدد مانگتے تھے۔ مدد یہ شیر کی شکل پہ بنایا گیا تھا۔ ایعوق کو گھوڑے کی شکل پہ بنایا گیا تھا، جیسے گھوڑا تیز رفتار ہوتا ہے تو یہ بھی انسان کی حاجات کو اور مشکلات کو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا نسر یہ گدھ کی شکل پہ تھا، گدھ کی شکل پر، کہ وہ بھی تیز ترین پرواز کرنے والا پرندہ۔ تو اس طرح شروع میں تو نیک لوگوں کے مجسمے تیار کیے تھے، یہ بنا کے لوگوں یہ کہہ کے دیکھیں یہ نیک لوگ ہیں، ان کے مجسمے ہم بنائیں گے، یہ سامنے ہوں گے تو ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ کو کیا کریں گے؟ یاد کریں گے۔ جیسے ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی فرمانبرداری کی، عبادت کی، اور اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کو ایک لمحہ بھی نہیں بھولے۔ یہ ہمارے سامنے ہوں گے نا، انہیں دیکھ کے ہمیں بھی خدا بھولے گا نہیں، ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ شروع میں جو ہے نا اس نظریے کے ساتھ جو ان کے مجسمے بنائے، ان کے مجسمے، اور پھر رفتہ ان کو معبود بنا لیا۔ پھر اپنی طرف سے اتنی باتیں گڑ لی، بارش کا الگ معبود، اولاد دینے کا الگ معبود، رزق دینے کا الگ معبود، اور مشکلات دورنے کا الگ معبود، محبت کا الگ معبود، یہاں تک تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے مختلف مرادوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ معبود برحق ہے، اس کے سوا نہ اس نے کسی کو معبود بننے کی اجازت دی ہے اور نہ کسی کو اختیار دیا ہے کہ خدا جو کام کرتا ہے اس میں سے بعض کام تم کر لیا کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک شکوہ یہ بھی کیا، اس دن میں درس میں گزرا تھا کہ دیکھو تم نے کتنی بری تقسیم کی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی اور خود اپنے لیے بیٹے۔ یہ کتنی کھوٹی تقسیم ہے، جعلی تقسیم ہے، ظلم پہ مبنی ہے۔ وہ ذات جو کامل قدرت کا مالک ہے، کامل قدرت کا تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اولاد دینے والا، خود اپنے تو بیٹیاں ناپسند کرتے ہو اور زندہ درگور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہو، لیکن اس کی طرف بیٹیوں کی نسبت کی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے دوسرے کا فرمایا کہ اللہ جب ان کو پیدا کر رہا تھا تم وہاں موجود تھے کہ اللہ نے ان کو کیا بنایا ہے؟ مؤنث بنایا ہے۔ فرشتے تو مذکر ہے نہ مؤنث ہے، اور پھر اللہ نے ان کو اپنی بیٹیاں جو ہے وہ کیا کر لیا ہے؟ تجویز کر لیا ہے۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب جو ہے نا وہ خیالات تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، اور دین سے دور کب ہوتے ہیں؟ جب انبیاء کے وقت میں انبیاء کی مجلس سے اور صحبت سے دور ہوتے تھے اور کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اور آج کے دور میں یا جن دنوں میں انبیاء نہیں ہوتے تھے، انبیاء کے نائب ورثاء خلفاء علماء کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کی مجلس سے دور ہوتے تھے، تو پھر اس قسم کی جہالت کی باتیں کہتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں جو لوگ جتنے علماء سے دور ہیں اور علماء کے بیان نہیں سنتے، اتنے جو ہے نا وہ بدعات میں اور مختلف شرکیہ رسوم میں وہ مبتلا ہے، شرکیات میں مبتلا ہے۔ قرآن تو آیا ہی شرک کی بالکل جو ہے نا شرک کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے قرآن آیا تھا۔ قرآن شرک کو، بدعات کو، کفر کو، ظلم کو، ہر برائی کو جو انسان کو رب سے دور کر دے اور دنیا میں فساد اور گمراہ کر دے، آخرت برباد کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو؟ یعنی اس کے بارے میں تم نے خیال کیا جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے؟ یہ افرأیتم کا لفظ اکثر اس کا ترجمہ ہو جائے گا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کیا ہے؟ خیال کرو ذرا، سوچو ذرا کہ لات اور عزیٰ کے بارے میں ذرا سوچو۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور تیسرے منات کے بارے میں جو دوسری طرف ہے، جو کیا ہے؟ یہ تو ایک طرف تھے، ایک جگہ تھے، وہ دوسری طرف دوسری جگہ
کہ یہ معبود بننے کے قابل ہے؟ یہ دیکھو، یہ خیال کرو، یہ معبود بننے کے قابل ہے؟ معبود تو وہی ہے، اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کا جو کیا ہے، مالک۔ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تمہارے واسطے بیٹے ہیں اور اس کے واسطے بیٹیاں ہیں؟ تِلْکَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو ایک جعلی تقسیم ہے، کھوٹی تقسیم ہے۔ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُهَا، نہیں ہے یہ تمہارے معبود، یہ تمہارے بت مختلف قسم کے ناموں والے معبود، یہ بارش کا معبود، یہ رزق کا ہے، یہ خیر کا ہے، یہ شر ہے، یہ شر کا نہیں ہے یہ، الا اسماء، مگر نام ہے، سمیتموہا، جو تم نے خود رکھے، تم نے خود رکھے۔ کوئی تو تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کو تم نے کیا، مجسموں کو تم نے معبود بنا لیا، ایسے بڑھ کر بیوقوفی کیا ہے۔ اور اگر کئی درخت ہے، کئی پتھر ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، بے جان چیز ہے، بے جان چیز ہے۔ اور اگر تم نے کسی نبی یا ولی کے نام پہ کوئی بت بنایا ہے تو وہ بھی بے اختیار ہے، وہ بھی کیا ہے، بے اختیار ہے۔ ظاہر معبود بننے کا لائق اللہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ کوئی اور ہے، نہیں ہے یہ مگر نام، سمیتموہا، جو تم نے رکھے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل کہ بھئی واقعی یہ نام تم رکھ سکتے ہو، اللہ نے اجازت دی۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر صرف گمان کی، وما تہوی الانفس، اور ان چیزوں کی جو ان کے نفس چاہتے ہیں، ان خواہشات کی جو ان کے نفس چاہتے ہیں، نفساتی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ آ چکا ہے ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، ہدایت آ چکی ہے، قرآن کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے واسطے وہی سب کچھ ہوگا جو اس کی تمنا کرے، جو آرزو کرے؟ انسان کی ہر چاہت پوری ہوگی؟ نہیں، انسان کی ہر چاہت دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کافروں کی طرح کہ آخرت برباد ہو جائے، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، تو بھی ان کی چاہت پوری نہیں ہوگی۔ چاہتیں تو ہی پوری ہوگی جو اللہ پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی غلط بات چاہتا ہے، غلط بات چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہوگی، اور اس بات کا ملنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر چاہت کا پورا ہونا، آرزو کا پورا ہونا، یہ آخرت اللہ میں نصیب کرے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے واسطے ہے وہ ہر چیز جس کو تمنا کرے؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، بس اللہ کے لیے آخرت اور دنیا ہے، دنیا بھی اللہ کی، آخرت بھی اللہ کی، اور اللہ دنیا بھی سہولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کے فرمان بردار ہوں، اور آخرت بھی انہی فرمان بردار لوگوں کو ملے گی، اور ابتدا ہی سے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فرمان